جو سینوں میں ابھی چھپی ہوئی ہے۔ غداری اور دغا بازی کو بھی قرآن مجید خیانت کا نام دیتا ہے۔ اگر کسی کو آپ زبان دے کر اطمینان دلا دیں اور پھر موقع پا کر اس کے خلاف کریں، یعنی آپ نے جو کہا ہے آپ اپنے قول پر پورے نہ اتریں، تو قرآن مجید نے اسے بھی خیانت کا نام دیا ہے۔ اسلام نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ کفار جو بار بار امن اور صلح کے وعدے کر کے بدل جاتے تھے، بار بار بدعہدی کرتے تھے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، سورہ انفال میں ہے، اگر تم کو کسی قوم کی دغا بازی کا ڈر ہو تو ان کو برابر کا جواب دو، اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر تمہیں پتا ہو کہ یہ قوم دغا دے گی، غداری کرے گی، خیانت کرے گی، تو تم ان سے ٹکر لے لو، تم انہیں برابر کا جواب دو، مقابلہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرتا ہو۔ کفار کا کیا کام تھا؟ صلح کرتے تھے، معاہدے کرتے تھے، جہاں تک انہیں ضرورت پڑتی تھی وہاں تک معاہدوں پر قائم رہتے تھے، جہاں وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہاں تک وہ معاہدے پر قائم رہتے تھے، جہاں وہ دیکھتے تھے کہ ان کے فائدے میں ذرا سی کمی ہوئی ہے، مسلمانوں کو کس قدر نقصان ہے اس سے کچھ نہیں لینا دینا، ان کے فائدے میں بھی ذرا سی کمی ہوئی ہے، وہیں پر معاہدہ توڑ دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ بھی اس کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے جب یہ صلح کی، یہ معاہدہ کیا، تو اس وقت سراسر تمام شرائط کے مطابق مسلمانوں کو گھاٹا اور نقصان تھا، ان کو فائدہ ہی فائدہ تھا۔ لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا کہ انہیں اب فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ چانسز ہیں کہ نقصان پہنچے، تو انہوں نے دوسری پارٹی سے، مسلمانوں سے پوچھے بغیر ہی معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ سورہ انفال میں کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اور دغا بازی کا ڈر ہو تو پھر آپ ان کے، کیونکہ وہ خیانت کار ہیں، تو ان کو آپ برابر کا جواب دیجیے۔ سورہ انفال ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کرنا چاہیں تو وہ اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے دغا بازی، غداری یا خیانت۔ اللہ تعالیٰ سے جو خیانت کر سکتا ہے، جو اپنے خالق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے غداری، دغا بازی، خیانت کر سکتا ہے، بے ایمانی کر سکتا ہے، تو آپ تو انسان ہیں، آپ کے ساتھ تو وہ کرے گا ہی، آپ سے پہلے وہ اپنے رب کا بھی خائن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر غدار کا ایک جھنڈا ہوگا جس سے اس کی خیانت اور غداری کی تشہیر ہو رہی ہوگی، دوری سے معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ خیانت کار ہے، یہ اس کا جھنڈا ہے۔ آپ ہمیشہ اپنی فوج کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے افسروں کو جو نصیحتیں فرماتے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی ہوتی تھی کہ دیکھو کبھی خیانت مت کرنا، دیکھو کبھی بدعہدی مت کرنا، یعنی دیانت داری کے ساتھ جو معاملات طے کرو ان پر قائم رہنا، یعنی دشمنوں سے بھی معاہدہ کر کے، بھلے وہ مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، وہ کسی قوم کے ہیں، مگر انسان تو ہیں، آپ غداری نہیں کر سکتے۔ دیانت داری کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مد مقابل مسلمان ہو، آپ کو ہر ایک کے ساتھ ایمانداری، دیانت داری اور امانت داری برتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی انسان کو جان کا امن دیا، یعنی کہا کہ تمہیں امن ہے، اور پھر اس کو مروا ڈالا، تو میں اس سے الگ ہوں، چاہے مقتول کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی امانت کا مستحق ہر انسان ہے، اور خیانت کا مرتکب انسان سب سے زیادہ برا انسان ہے، بھلے وہ خیانت کسی کافر سے، کسی گنہگار سے یا کسی فاسق سے کیوں نہ کر رہا ہو۔ اسی طرح بے ایمانی بھی دنیا کی ہر شریعت اور قانون کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر شخص کی چیز اس کی ملکیت ہے اور وہی اس میں تصرف کا حق رکھتا ہے، کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں سے تھوڑا یا زیادہ اپنی مرضی سے چینج لے آئے۔ یہ بھی خیانت، یہ بھی بددیانتی اور یہ بھی بے ایمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان پر ہتھیار اٹھایا اور جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک غلے کا ڈھیر پڑا دیکھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا، اندر سے کچھ نمی محسوس ہوئی، آپ نے اوپر دیکھا تو وہ کچھ گیلا سا لگا۔ آپ نے اس تاجر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، بارش ہوئی تو گیلا ہو گیا۔
تو آپ نے فرمایا تم نے اسے باہر کھول کر کیوں نہیں رکھا کہ خریدنے والے کو پہلے پتہ چل جاتا کہ اس میں یہ کمی اور یہ برائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی ایک بالشت بھر زمین بھی دبائے گا اس کو زمین کے 7 طبقوں میں سے ہر ایک سے اتنے حصے کو اٹھانے کو کہا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں زمین کے 7 طبق ہار کی طرح ڈال دیے جائیں گے۔ بے ایمانی کی سب سے عام قسم یہ ہے جو مقدمہ بازی وغیرہ سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیانت، بد دیانتی اور بے ایمانی کے ضمن میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں دیکھو، کوئی شخص زیادہ زبان سے زیادہ اچھی طرح بات کر سکتا ہے اور اپنے دعوے کو بخوبی بیان کرتا ہے، اور کوئی شخص اتنی اچھی طرح سے بیان نہیں کر سکتا ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ اگر میں نے اس کو کوئی ایسی چیز دلا دی جو اس کا حق نہیں تھی تو وہ خود نہ لے، کیونکہ میں نے اس کو آگ کا ٹکڑا دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو تو معلوم ہے کہ وہ بددیانتی یا بے ایمانی کر رہا ہے، اگر مجھے معلوم نہیں بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی سے رشتہ میرا توڑ دے، الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ظلم ہے۔ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں آیا ہے، یہاں تک کہ کفر اور شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا ہے، گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا ہے۔ مگر یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو بندے بندوں پر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے لیے 2 اور لفظ بھی ہیں، ایک بغی یعنی سرکشی، اور دوسرا عدوان یعنی حد سے بڑھ کر زیادتی۔ آراف میں، سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو جو کھلے ہیں یا چھپے ہیں، یعنی علل اعلان کیے جائیں یا چھپ چھپا کر، اور گناہوں کو اور حق کے بغیر سرکشی کو یعنی کسی کے ساتھ زیادتی کو حرام کر دیا ہے۔ ظلم شریعت اسلامی میں قطعاً حرام ہے۔ بد اخلاقی تو ہے ہی، رذائل میں سے تو ہے ہی، یوں بھی یہ گناہ کبیرہ بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ دوسری جگہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ بے حیائی اور ناپسندیدہ کام اور زیادتی یعنی سرکشی سے منع فرماتا ہے، ظلم کرنے سے منع فرماتا ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے سرکشی سے مراد حد سے آگے نکل جانے کو، ایک دوسرے کے حقوق میں زیادتی کرنے کو، دست درازی کرنے کو اور ظلم کرنے کو کہا ہے، جس کی روک تھام اگر نہ کی جائے تو وہ پوری قوم، ملک اور لوگوں کے معاشرے کے امن و امن کو برباد کر ڈالے۔ اس کی روک تھام کا پہلا قدم عزیزان گرامی یہ ہوتا ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کا یہ حق مانا جائے کہ وہ ظالم سے اپنا بدلہ لے سکے۔ یعنی کسی انسان پر ظلم ہوا ہے اور مظلوم کو یہ یقین دہانی کرا دی جائے، یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنے ظالم سے اپنا بدلہ لے لے، جتنا ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے اتنا ظلم جواباً وہ کر لے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی ہے، اس سے پہلے توریت میں بھی تھا، اس سے پہلے انجیل میں بھی تھا، انجیل سے پہلے توریت میں بھی تھا، اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں بھی تھا۔ زخموں کے بدلے میں زخم، جانوں کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان۔ اسی طرح سے اسلامی شریعت میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی منشا ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ خوف دلا دیا جائے کہ اگر آپ کسی پر زیادتی کریں گے وہ پلٹ کر آپ کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے وہ پلٹ کر آپ سے بدلہ لے سکتا ہے، آپ کسی پر ہاتھ اٹھائیں گے وہ آپ پر ہاتھ اٹھائے گا، آپ کسی کو گالی بکیں گے وہ آپ کو گالی بکے گا، آپ کسی کا حق چھینیں گے وہ آپ کا حق چھین لے گا۔ اگر کسی کو یہ یقین دہانی ہو جائے تو وہ ظلم کرے گا ہی نہیں، وہ ظلم کر سکتا ہی نہیں جس کو یہ پتا ہو کہ بدلے میں میرے ساتھ بھی اتنا ہی ظلم ہوگا۔
سورہ شورا میں آتا ہے اور جن پر ظلم ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے دیا جاتا ہے. یعنی جس کے ساتھ ظلم ہو وہ ظلم کر سکتا ہے, جس کے ساتھ برائی کی جائے وہ اسی طرح کی برائی کر سکتا ہے. یعنی جیسے کوئی برائی کرے آپ ویسے ہی برائی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی مظلوم بدلہ کی قدرت رکھنے کے باوجود ظالم کو معاف کر دے تو مظلوم اپنا انصاف اللہ کے یہاں سے لے گا اور ظالم اللہ کی محبت سے محروم رہے گا. ایک شخص پر آپ نے ظلم کیا ہے, وہ آپ سے بدلہ لے سکتا ہے لیکن وہ آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, بدلہ نہیں لیتا. یہ نہ سمجھا جائے کہ اس نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. عزیزان گرامی, اللہ خالق ہے, اسے اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے, مخلوق چاہے جیسی بھی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی ایک ماں ہے. ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, وہ برداشت نہیں کرتی اس کا بچہ جیسا بھی کیوں نہ ہو, کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے, ظلم کرے یا اس کے بچے کو برا بھلا کہے. اب آپ اس کو 70 سے ضرب لگا دیجئے, اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حال ہے. اگر اس کے بندے کے ساتھ کوئی ناحق زیادتی کرے گا, بندہ بندے سے بدلہ لے لے یا بندہ بندے کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے سزا ضرور دیتا ہے. سورہ شورا میں ہے, پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں سے محبت نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی معاف نہ کرے اور بدلہ ہی لینا چاہے تو اسے بھی کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی. سورہ شورا میں ہے, اور جو کوئی اپنے ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے لے گا تو اس پر کوئی برائی نہیں, کوئی ملامت کی راہ نہیں. ملامت اس پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرنے میں پہل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا گالی کا جواب گالی سے دینے والے کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ جس نے جواب میں گالی بکی ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا, جس نے پہل کی ہے گناہ اس کو ہوگا. اسی طرح اگر کوئی کسی کو ظلماً مار ڈالے تو اس کے ولی کو طلب قصاص کی منصفانہ اجازت دے دی گئی. یعنی اگر کسی کے گھر میں کسی کو قتل کر دیا گیا ہے تو مقتول کے وارثوں کو حق ہے کہ وہ قصاص لیں, اور جو ظلم سے مارا گیا تو اس کے وارث کو ہم نے اتنی طاقت دی ہے کہ بدلہ لے لے, چاہے جان کے بدلے میں جان لے لے, چاہے جان کے بدلے میں مال لے لے. چاہیے کہ اب وہ خون کرنے میں زیادتی نہ کرے, بے شک اس کی مدد کی جائے گی. سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے. مقصد یہ ہے کہ ظالم قاتل کے خلاف مظلوم مقتول کی مدد کی جائے گی تاکہ دنیا میں عدل قائم ہو سکے. لیکن مقتول کے وارثوں کو بھی چاہیے کہ انتقام کے جوش میں حد سے آگے نہ بڑھ جائیں, قاتل کے ساتھ اس کے عزیزوں کو, اس کے دوسرے لوگوں کو, دوستوں کو, سب کے خون سے ہاتھ نہ رنگنے بیٹھ جائیں. جاہلیت کے ایام میں یہ ہوا کرتا تھا, ایک شخص مارا ہے تو اس کے بدلے میں 10 بھی مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے بندے کی جان زیادہ قیمتی, اور تب بھی ان کا غصہ جوش ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا, اور یوں ایک قتل کے بدلے میں کئی سال تک جھگڑے ہوتے رہتے تھے. جب حضرت عمر کو قتل کیا گیا, وہ زخمی ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا, خاص طور سے عبداللہ بن عمر جو اس وقت سب سے میں بڑے تھے, اور انہیں یہ وصیت کی کہ اس شخص نے مجھ پر تلوار کا ایک ہی وار کیا ہے, اگر میں زندہ بچ گیا تو میں بدلہ خود لے لوں گا, میں دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے, اور اگر میں اس میں مارا گیا تو تم نے تلوار کا ایک ہی وار مارنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا, زیادتی نہیں کرنی. مر گیا تو ٹھیک, نہ مرا تو بھی ٹھیک. یہ انصاف میں انتہائی تقوی کی علامت تھی جو حضرت عمر نے اپنی اولاد کو بطور وصیت کی کہی. عزیزان گرامی, اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے. کسی کے گھر میں اگر کوئی قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں, اور وہی جانتے ہیں جن کے دل پر وہ گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب اس کو پکڑو اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکتے ہو, تم چاہو تو قتل کر دو, لیکن اب اس میں زیادتی نہ کرنا. یعنی اس نے قتل کیا ہے, اب تمہارا جوش
ठंडा नहीं पड़ रहा तो तुम बजाय कि एक वार मार के उसको भी कत्ल कर दो, बात पूरी हो सकती है। तुम उसकी एक एक उंगली, एक एक नाखून, एक एक उज़्व काटने बैठ जाओ कि गुस्सा पूरा नहीं हो रहा, तो वो ज़्यादती हो जाएगी। और अल्लाह ताला ने मज़लूम को बदला लेने के लिए इसलिए भी कहा कि वो आलानिया खुल्लम खुल्ला बदला ले ले। दो फ़ायदे उसके ये हैं, एक तो वो इससे अपनी बदनामी के डर से, जुल्म करने से बचा रहेगा कि जब अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है और मैं हत्थे चढ़ गया तो मुझे बदला देना पड़ेगा, तो इंसान अपनी औकात में रहता है, कपड़ों में रहता है, अपनी हैसियत में रहता है। और दूसरे, इस तरह लोगों को भी मज़लूम के साथ हमदर्दी पैदा होती है। एक मर्तबे एक हमसाया अपने हमसाये को बहुत सताता था, इतना तंग करता था कि हमसाया परेशान हो गया और उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि इसने मेरी नाक में दम कर रखा है, अब मैं क्या करूं, मैं इस काबिल भी नहीं हूं, मैं इतना पैसे वाला भी नहीं हूं कि मैं ये जगह छोड़ूं, कहीं और जाकर जगह लूं, मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना सामान निकालो और घर के बाहर बैठ जाओ, और जो कोई आए जाए तुमसे, ज़ाहिर है पूछे अगर कोई, तो उसको कहना कि मुझे हमसाया सताता है, मैं घर नहीं जाऊंगा। यही हुआ। अब लोगों ने देखा कि वो बर्तन कपड़े उठा के बाहर बैठा हुआ है गली में, घर में नहीं बैठ रहा, बाहर सड़क पे बैठा है, रास्ते में बैठा है। तो जो भी आए वो उसे सलाम करे और पूछे खैरियत तो है, आप बाहर क्यों बैठे हैं, और साथ में आप अपने बर्तन चूल्हा चक्की लेके बाहर बैठ गए। तो क्या मैं अंदर जाता हूँ तो मेरा हमसाया सताता है, मैं उसके डर से बाहर बैठा हूँ। तो लोगों ने कहा ऐसा कैसा बदबख्त हमसाया है भाई, हमसाये का उसको ख्याल नहीं। हमसाये ने जो देखा कि एक दो तीन कितने लोगों को ये बात बता रहा है, तो वो शर्मा गया, शर्मिंदा हुआ और उससे माफ़ी मांग के उसे अंदर ले गया कि मुझे लोग भी गालियां दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर तो जो बीती सो बीती, मुझे तो पूरे शहर में बदनामी मिल गई। जुल्म का बदला लेने के लिए, बदला लेने से पहले ही जालिम को इतनी शर्मिंदगी दिला देना मकसद है कि वो जुल्म से बाज आए, कोई किसी पर जुल्म कर ही ना सके। अल्लाह ताला ने ये नफ्सियात बताई है। सूरह निसा में आता है, अल्लाह ताला बुरी बात को पसंद नहीं करता, इसका शोर मचाया जाए, बदखोई की जाए, किसी की बदगोई की जाए, बुरी बातें बताई जाएं। छठा सिपारा इसी आयत से शुरू होता है। मगर जिस पर जुल्म हुआ हो वो कर सकता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह को मालूम है कि ये मज़लूम है, वो बेचारा वावेला मचा सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक अज़ीज़ान गिरामी, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अगर जालिम अपनी हरकत से बाज ना आए तो मुसलमानों को इजाज़त मिली है कि सब मिलकर उससे लड़ें और उसे अल्लाह के कानून के सामने झुकने पर मजबूर कर दें। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो अगर इनमें से एक दूसरे पर चढ़ दौड़े तो तुम सब मिलकर लड़ो उस चढ़ाई करने वाले से, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म पर वापस आ जाए। ये तो मुसलमानों की आपस की बात थी कि अगर कोई एक फरीक दूसरे पर ज़्यादती करने लगे, जुल्म करने लगे और तुम्हारे समझाने पर बाज ना आए, तो तुम लोग सारे मिलकर उसको डराओ धमकाओ और कहो हम मजलूम के साथी हैं और मजलूम के साथ मिलकर उससे लड़ाई करो, यहाँ तक कि वो तौबा कर ले और मजलूम को उसका हक भी लौटाए और तुम सबसे भी माफ़ी मांगे। लेकिन अगर फरीक मुखालिफ काफिर भी हो तो उस पर भी अल्लाह ताला ने ज़्यादती की इजाज़त नहीं दी। कोई मुसलमान ये हक़ नहीं रखता कि वो किसी काफिर से ज़्यादती करे, जुल्म करे या उसका कोई हक़ छीन ले, बददयांती करे, ख़यानत करे, गद्दारी या दगाबाजी करे। अल्लाह ताला ने इंसानियत के हुकूक़ बरकरार रखे हैं और वो सभी का खालिक है, वो सभी को पैदा करने वाला है, वो सभी का रब है। काफिर क्या, मुसलमान क्या, पूरी कायनात उसी की है। उसने सूरह मायदा में साफ फरमा दिया कि आप किसी पर भी जुल्म नहीं कर सकते और किसी कौम की दुश्मनी इसलिए कि वो तुमको मस्जिद हराम से रोकते थे, इस जुर्म पर तुमको आमादा न कर दे कि तुम ज़्यादती करो। नेकी और तकवा के काम पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़्यादती पर एक दूसरे की मदद ना किया करो। अल्लाह से डरते रहो, बेशक वो सख्त सज़ा देने वाला है। इससे मालूम हुआ कि
کہ دنیا میں مظالم کے انسداد کا وہ سب سے بڑا اور مؤثر حربہ جس کا نام آج کل عدم تعاون اور نان کوآپریشن ہے، یہ اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اسلام نے اس کو بہت پہلے پیش کر دیا ہے کہ دیکھو گناہ کے معاملات میں، زیادتی میں کوئی تعاون نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے، مدد نیکی میں ہے، مدد تقوی میں ہے، اور صاف اور صریح حکم دیا ہے کہ گناہ اور ظلم اور تعدی میں ظالموں کا ساتھ نہیں دینا ہے اور ان کے ظلم کے کاموں میں شریک نہیں ہونا ہے، اور البتہ اس عدم شرکت کی صورتیں ہر زمانے میں بدلتی رہی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے تم نے اپنے بھائی کی مدد کرنا ہی ہے، تم اپنے بھائی کی مدد کرو گے خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے مگر ہم ظالم کی مدد کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے۔ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر تمہارے لیے ظلم کو حرام کر لیا ہے تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، ظالم قیامت کے دن ظلمات بن جائے گا۔ یہ بہت فصاحت اور بہت بلاغت کا جملہ ہے۔ ظلمات عربی میں اندھیرے کو کہتے ہیں، اور ظلم اور ظلمات دونوں کا مادہ عربی میں ایک ہی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اندھیر نہ کیا کرو، قیامت کے دن یہ اندھیرا ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایک طرح کی مثالی سزا ہوگی۔ انسان اپنی غرض یا اپنے غصے میں اندھا ہو کر دوسروں پر اگر ظلم کر بیٹھتا ہے، یا اندھا پن قیامت کے دن، یہی اندھا پن قیامت کے دن ہولناک اندھیروں میں بدل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار تنہا چھوڑ دے، یعنی خود بھی اس پر ظلم نہ کرے اور کسی اور کو بھی ظلم نہ کرنے دے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہو، یہ اسے دیکھے اور چپ کر کے ادھر ادھر ہو لے کہ میں تو ظلم نہیں کر رہا ہوں، کوئی اور کر رہا ہے تو اسے تو میں کرنے دوں۔ یہ اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے اور یہ اسے چھوڑ دیتا ہے ظلم برداشت کرنے کے لیے، تو اس نے ظالم کا ساتھ دیا، اس نے خود اپنے بھائی پر ظلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا ہے اور 7 باتیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے، 7 باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں۔ یا آپ نے حضرت معاذ بن جبل ہی کو نہیں بلکہ آپ نے بارہا یہ نصیحت فرمائی کہ مظلوم اور اس کی بد دعا جب اللہ تعالیٰ کے عرش پر ڈائریکٹ پہنچتی ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بیچ کوئی حجاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا سنتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ مظلوم چاہے کافر فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ کہیں آپ یہ سوچ لیں کہ میں صرف مسلمان پر ظلم نہیں ڈھا سکتا، کافر پر یا کسی گنہگار پر ظلم کر سکتا ہوں، چونکہ میں بہت نیک ہوں اور جس پر میں ظلم کرنے جا رہا ہوں وہ تو بہت گنہگار ہے، وہ کئی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے خفا ہوں گے ہی، چلیے میں بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ زیادتی کر لوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں اور تو بہت نیکیاں کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی انسان پر اپنی حد سے بڑھ نہیں سکتے، آپ اللہ کی مخلوق پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے، وہ مخلوق چاہے کتنی گنہگار کیوں نہ ہو، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ کسی پر ظلم کریں، اور اگر کسی پر آپ کی طرف سے ظلم ہو گیا اور اس نے آپ کے لیے بد دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا قبول فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی آبرو یا کسی چیز پر ظلم کیا، یعنی عزت پر ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ناحق بات کرنا،
किसी की इज्जत पर हाथ डालना। जिसने किसी भाई की आबरू पर जुल्म किया तो उसे चाहिए कि आज ही इससे पाक हो ले, आज ही माफ़ी मांग ले, उस दिन से पहले कि उसके पास देने को कुछ नहीं होगा, न दीनार न दिरहम। जुल्म के बराबर जुल्म के बदले में मजलूम को जालिम की नेकियां दिलवा दी जाएंगी, और अगर उसके पास नेकियां नहीं होंगी तो मजलूम के गुनाह और बुराइयां जालिम पर लाद दी जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम को अल्लाह मोहलत देता है, फिर जब उसे पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले ईमान दोज़ख से पाक हो चुकेंगे तो जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक पुल के पास रोके जाएंगे। वहाँ दुनिया में जो उन्होंने एक दूसरे पर जुल्म ढाए होंगे उनको उसका बदला दिलवाया जाएगा, और फिर जब वो उससे पाक हो गए और अगर वो उससे पाक हो जाएंगे तब जन्नत में जाएंगे। हज़रत अबू बकर ने एक बार ये ऐलान फरमाया कि अगर मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती की है, कोई जुल्म किया है, तो मुझसे आज ही उसका बदला ले लें। ये हदीस सुनने के बाद क़यामत के दिन मैं कैसे पूरा करूँगा? तो एक सहाबी ने उन्हें बताया कि आपने मुझे थप्पड़ लगाया था, तो उन्होंने कहा तुम भी मुझे थप्पड़ मार लो या तुम मुझे माफ़ कर दो, या तुम्हें आज जो भी चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन यह मामला इसी दुनिया में ख़त्म करो। अज़ीज़ान गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को अपनी उम्मत का सबसे मुफलिस आदमी बताया है जो दूसरों के जुल्म लेकर, दूसरों पर जुल्म ढाकर क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास जाएगा और अपनी सारी नेकियां मज़लूम लोगों में बांट के खुद तही दामन रह जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।